تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں انکار نہیں کر سکتے. اتنا ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شبات شلوم. عید فطیر کا آخری سبت آپ سب کو مبارک ہو. دیکھنے سننے والوں کو بھی عید فطیر بہت بہت مبارک ہو. آج عید فطیر جو ہے اس کا آخری شبات ہے. عید فطیر کے لیے ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن جو ہمیں لوگ ویڈیو میں نئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ نئی باتیں ہوں. ان لوگوں کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ آپ بائبل مقدس میں سے اخبار کی کتاب اس کا 23 باب آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک ضرور پڑھ لیں، جس میں یہ ذکر ہے کہ عید فطیر کو 7 دن تک منایا جائے. عید فطیر کو 14 تاریخ کو عید فصح ہوگی اور 15 تاریخ کو عید فطیر ہوگی، اور وہ عید 7 دن تک رہے گی. پہلے دن اس کا مقدس مجمع ہوگا اور پھر آخری دن بھی مقدس مجمع ہوگا. عید فطیر کا پہلا دن بھی شبات یعنی سبت کہلاتا ہے، اور اس کا آخری دن بھی شبات یعنی سبت کہلاتا ہے. پہلے دن میں بھی آرام کیا جاتا ہے اور آخری دن میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ آرام کیا جاتا ہے. ہاللویہ ہاللویہ. لہٰذا عزیزو، آج خداوند کی عید فطیر کا آخری شبات ہے. اس کی شکر گزاری ہو کہ اس نے ہمیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں ابدی تہواروں میں، اپنے کلام میں، اپنی شرع میں قائم کیا ہے. باروک ہاشم، آپ یقین کریں کہ لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، ان کے اندر بھاری بھرکم جو ہے وہ مال ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، ٹھیک ہے جی. بعض لوگوں کے پاس اے سی والے چرچ ہیں، لیکن ان چرچز کے اندر غیر اقوام کی رسومات، بدعتی تعلیم، ان گھروں کے اندر بدعتی تعلیم، یہ سب کچھ وہاں قائم ہو چکا ہے. لیکن آپ جو خوش نصیب ہیں، آپ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہمیں سن کر خدا کے کلام کو فالو کر رہے ہیں، وہ سب مبارک ہیں جن کو خدا نے اپنی تورات جیسا خزانہ دے دیا ہے. ہاللویہ. اور جو خداوند کے تہواروں کو منا رہے ہیں، ان پر افسوس جنہوں نے خداوند کی عیدوں کو اگنور کیا، ناچیز جانا، ان کی قدر نہیں کی، اور ان کو اس سال بھی نہیں منا پائے. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ میں پہلے بھی ایک سرمن میں بتا چکا ہوں کہ بعض لوگوں کی مجبوری تھی کہ وہ ناپاک تھے، وہ نہیں منا سکے. بعض لوگوں کو منانا نہیں آتا، بعض لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں بنایا، ان کے پاس تمام طرح کی سہولیات موجود تھیں، وہ عید منا سکتے تھے. جو ہوتے ہیں نا جی رنگ برنگے ہیلے بہانے، یہ خدا نہیں سنتا. اس کا حساب خدا عدالت میں ہم سے لے گا. ٹھیک ہے جی. بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا گناہ اس کے سر لگے گا. لکھا ہے جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. جتنے لوگ جانتے ہیں کہ خداوند کی عیدوں کو منانا چاہیے، خداوند کی عیدیں ختم نہیں ہوئی، ان پر عمل کرنا، ان کی یادگاری کرنا ہم پر فرض ہے، حکم ہے یہوہ پاک خدا کا. اور اگر وہ عیدیں نہیں مناتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل عیدوں کی توہین کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اور عیدوں کو ناچیز جانتے ہیں، اور اپنے رنگ برنگے بہانوں میں ان باتوں کو ٹال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج عید فطیر کا آخری شبات ہے. میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ آپ پڑھ ہی دیں تاکہ اخبار کی کتاب اس کا 23 باب ہے، دیں مجھے ذرا، میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو. اس میں 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا،
پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور ساتویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور ساتویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اچھا، یہاں پر خداوند نے کہا 7 دن تک تم نے خمیر نہیں کھانا ہے، بے خمیری روٹی کھانی ہے۔ خمیر جیسا کہ میں پہلے بھی حاقد الشبات میں یہ بتا چکا ہوں کہ خمیر جو ہے یہ گناہ کی علامت ہے۔ خمیر کس کی علامت ہے؟ گناہ کی، شرارت کی اور غلط تعلیم کی۔ گناہ کی، شرارت کی اور غلط تعلیم کی، جیسے کہ جناب مسیح نے فرمایا کہ تم فقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے کیا رہنا؟ ہوشیار رہنا۔ اور ہیرودیس کے خمیر سے بھی کہا گیا ہوشیار رہنا۔ یعنی یہاں پر 3 اقسام کا خمیر ہے۔ رومن تعلیم، کون سی تعلیم؟ رومن تعلیم۔ دوسرا، فریسیوں کے خمیر سے بھی ہوشیار رہنا۔ آپ جانتے ہیں ہم نے فریسیوں کا کیلنڈر کیوں چھوڑا؟ ایک تو وہ بائبل پر پورا نہیں اترتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فریسیوں نے ہی ترتیب دیا تھا ہلیل کیلنڈر کو، اور قدرتی بات یہ ہے کہ واقعی جناب مسیح کی کہی ہوئی بات پوری اترتی ہے کہ تم نے فریسیوں کے خمیر سے کیا رہنا ہے۔ اور جب میں ہوشیار ہوا ان باتوں سے، تو جب مجھے کیلنڈر کی سمجھ آئی تو اس میں سے ڈھیروں غلطیاں نکلی، اور پتہ چلا کہ یہ بھی مسیحیت کے اندر ایک خمیر ہے، ایک بدعت ہے۔ سو خدا نے ہمیں اس کیلنڈر سے بھی آزاد کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یعنی 3 قسم کا خمیر ہے۔ بدعتی تعلیم، ٹھیک ہے جی، بت پرستی کی تعلیم جو کہ رومن تعلیم ہے۔ کون سی تعلیم ہے؟ رومن تعلیم۔ جو لوگ آپ کو رومن تعلیم دیتے ہیں، جو لوگ آپ کو رومیوں کے کلچر میں لے جاتے ہیں، جو ناپاک تہوار ہیں، جو ببلیکل تہوار نہیں، بیسیکلی جب آپ ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ جناب مسیح کی بات کو رد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہیرودیس اور فریسیوں کے خمیر سے کیا رہنا؟ ہوشیار رہنا۔ تو اصل میں ہم نے اس بات کو کیا کیا؟ پھر نظر انداز کر دیا۔ اگر ہم ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم بائبل مقدس کی ایکچوئل تعلیم کو فالو کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو لہذا 7 دن تک لکھا ہے کہ تم نے بے خمیری روٹی کھانی ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر غلط تعلیم نہ ہو، تمہارے اندر گناہ نہ ہو، تمہارے اندر رومن تعلیم نہ ہو، جوڈائزم کی غلط تعلیم نہ ہو، تمہارے اندر رومن تعلیم نہ ہو، اور تمہارے اندر گناہ نہ ہو، یعنی شریعت کو توڑنا نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ 3 اقسام کا خمیر ہے۔ کتنے اقسام کا؟ جس کو عید فطیر، اس میں جب ہم بے خمیری روٹی کھاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ان 3 اقسام کے خمیر سے کیا رہیں گے؟ ہوشیار اور پاک رہیں گے۔ ہم نہ اسے اپنے گھر میں رہنے دیں گے، نہ ہم اسے کبھی کھائیں گے، اور نہ ہی اس کو لکھا ہے کہ 7 دن تک تم نے اس کو نہیں کھانا۔ 7 دن کس چیز کی علامت ہے؟ 7 دن جو ہے بیسیکلی یہ 7000 سالہ دور ہے۔ 7 دن جو ہے یہ 7000 سالہ دور ہے۔ 6000 سال 6 دن اور 7واں 1000 سالہ دور 1000 سالہ بادشاہی۔ باروخ ہاشم جی، باروخ ہاشم۔ سو 7 دن سے مراد یہ ہے، یہ علامت بنائی گئی ہے، اس عید کو ایک علامتی نشان بنایا گیا ہے کہ جس طرح تم 7 دنوں میں پاک رہتے ہو، اسی طرح تم نے جب تک ان 6000 سالوں کے اندر جتنے بھی تمہاری زندگی ہے، تم نے اپنے آپ کو گناہ سے، غلط تعلیم سے اور ہیرودیس کے خمیر سے اور فریسیوں کے خمیر سے، گناہ سے تم لوگوں نے اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ پاک رکھنا ہے، کیونکہ دنیا کی ٹائم لائن کتنی ہے جی؟ 7000 سال ہے۔ کتنی؟ اس میں سے 1000 سال 1000 سالہ بادشاہی کا ہے۔ باروخ ہاشم، جیسے کہ جو آخری دن ہے وہ بھی شبات کہلاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ عید فطیر کی یہ خاص رسم جو ہے بیسیکلی اس بات کی علامت ہے، یا عید فطیر اس بات کو ہمیں سکھاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں فسح سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟
بڑی خاص باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. فسا کے لیے جی عبرانی لفظ ہے پیساخ. کون سا لفظ ہے؟ جس کے معنی ہے پار ہونا. جس کے معنی کیا ہے؟ پیساخ کے حروفی اور تصویری اور نیمرولوجی معنی، اس کو ذرا سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا دلچسپ سلسلہ ہے. اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ کو بڑی برکت ملے گی. ہاللیلویہ. پیساخ کے لیے عبرانی 3 حروف استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کتنے؟ 3. لفظ پیساخ کا پہلا عبرانی حروف جو ہے وہ ہے پے. کون سا ہے؟ میرے پیچھے رہیں سارے، ہوشیار رہیں. جس کا تصویری معنی الفاظ یا کلام ہے. جس کا تصویری معنی کیا ہے؟ پھر دوسرا حروف ہے سامخ. دوسرا حروف جس کا معنی ہے سہارا یا تاج یا حمایت. جس کا معنی کیا ہے؟ سہارا، تاج یا حمایت. ٹھیک ہو گیا؟ اور تیسرا حروف ہے خط. تیسرا حروف کون سا ہے؟ جس کا معنی ہے خیمہ کی دیوار یا باڑ یا الگ کرنا. باڑ یا اب اگر ان تینوں حروفوں کے معنوں کو جوڑ لیا جائے، پیساخ جسے ہم اردو میں فسا کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ان تینوں معنوں کو جوڑ لیا جائے تو اس کے معنی کچھ یوں بنتے ہیں. کلام سہارا دیتا ہے اور ناپاکی یا دنیا سے ہمیں الگ کرتا ہے، باڑ لگاتا ہے. کلام یعنی پے، کلام یعنی پے، اور سامخ یعنی سہارا، اور خط یعنی الگ کرنا. سامخ کا معنی سہارا دینا ہے. سامخ کے معنی کیا ہے؟ اور پے کے معنی کلام ہے، اور اس کا خط کا معنی دیوار یا باڑ یا الگ کرنا ہے. یوں تینوں معنوں کو جوڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اصل میں معنی یہ بنتے ہیں: کلام سہارا دے کر ہمیں دنیا یا گناہ سے یا خمیر سے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آپ الگ ہیں؟ ہاں جی، دنیا سے الگ ہیں. بارو خاشم، کہیں آپ وہ تہوار تو نہیں مناتے جو دنیا مناتی ہے؟ جواب دیتے جائیں. کہیں آپ دنیا کی طرح گناہ تو نہیں کرتے؟ کہیں آپ خداوند کے تہواروں کو رد تو نہیں کرتے؟ کہیں آپ خداوند کی شریعت کو رد تو نہیں کرتے؟ کہیں آپ فریسیوں کی تعلیم پر تو نہیں چلتے؟ کہیں رومن تعلیم پر تو نہیں چلتے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فسا کا کوئی آپ کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ فسا ان ساری چیزوں سے ہمیں پار کرتا ہے. ہاللیلویہ. ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے، مصر سے نکالتا ہے، الگ کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ نکال دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، پار کر دیتا ہے. جیسے کہ بحر کلزم میں سے اسرائیل کو کیا کیا گیا؟ فسا کرنے کے بعد کیا کیا گیا؟ اور وہیں سے ایک دیوار ہم کھڑی دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. بارو خاشم. آگے بڑھتے ہیں. یہوشوا ہمشیاخ نے فرمایا، یوحنا 15 باب آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. ہاللیلویہ. یہوہ الوہیم ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے ناپاکی سے الگ کر کے پاک کرتا ہے. بارو خشم. بارو خشم. کیا ہے ناپاکی؟ ڈیفینیشن ناپاکی کی کیا ہے؟ یوحنا کے خط میں لکھا ہے شرع کو توڑنا گناہ ہے. شرع کو توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے. جب ہم خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں تو یہی خمیر ہے. پھر عید فطیر کے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ عید فطیر ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی ساری زندگی اس 7,000 سالہ ٹائم لائن کے اندر آپ کے جتنے بھی سال ہیں آپ نے وہ بہترین گزارنے. دراصل یہ عید ہمیں یہ سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ کہ ہم نے یہ دن کیا کرنے ہیں، یہ جو ہمیں زندگی کے دن اس ٹائم لائن کے اندر دیے جاتے ہیں وہ ہم نے بہترین گزارنے ہیں. آمین. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا؟
ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, فراڈیاں کرنا نہیں چھوڑا, دا یقی کھانا جو ہے وہ بند نہیں کی, پھر ایک دوسرے سے نفرت جھگڑا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی. دنیا کی آرام و آسائش کے پیچھے بھاگنا نہیں چھوڑا. ہم ایک دوسرے سے جو ہے جلن نہیں چھوڑتے. پھر خدا کی بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم کیا کر دیتے ہیں جی, نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ سب گناہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں ان چیزوں پر کنٹرول کرتے تو دراصل ہم خمیر سے کنٹرول کرتے. ہم کس سے کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ ہے خمیر سے پاک رہنا. ہاللیلویا. یہ 7 دن تک جو ہم نے اپنے گھروں میں ریہرسل کی ہے خمیر, جسمانی خمیر نہ کھانے کی, یہ دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اسی طرح جس طرح سے بڑے توجہ سے ہم نے کیک نہیں کھائے, ہم نے ڈبل روٹی نہیں کھائی, تندور کی روٹی نہیں کھائی ہم نے, ایسا ہی ہے نا جی. کتنے لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں میں خمیر نہیں کھایا؟ آپ بھی کھائیں ذرا. ویری گڈ جی, سب نے نہیں کھایا. ہاللیلویا. تو جس طرح سے آپ خمیر کے لیے بڑا ہوشیار رہتے ہیں نا, بعض ہماری کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں, بھائی کس چیز میں خمیر ہے کس میں نہیں ہے, اور بڑی اچھی بات ہے. مطلب اس میں ہم اپنے آپ کو چوکنا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری خمیر کیوں نہیں کھایا جاتا؟ وہ اس لیے نہیں کھایا جاتا تاکہ ہم نہ کھا کر یہ علامت دیتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے ہم اس خمیر سے 7 دن تک دور رہتے ہیں, اسی طرح ہم نے اس 7000 سالہ ٹائم لائن میں جتنی ہماری زندگی کے دن ہیں, ہم نے گناہ سے, غلط تعلیم سے اور رومن تعلیم سے کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے. ہاللیلویا. بارو ہاشم جی, تو صرف خمیر نہ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ 7 دن تک خمیر نہیں کھاتے, مثال دیتا ہوں, آپ 7 دن تک جی تندوری روٹی نہیں کھاتے, کیک نہیں کھاتے, ڈبل روٹی نہیں کھاتے, ٹھیک ہے جی, تمام خمیر والی چیزیں نہیں کھاتے, اور اس کے بعد آپ گناہ کرنا شروع کر دیں, حکموں کو توڑنا شروع کر دیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ 7 دن کی ریہرسل کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جناب پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 5 باب آیت نمبر 7 تا 8 میں یہی فرمایا ہے کہ شرارت کے خمیر کو نکال کر کیا کرنا ہے جی؟ بے خمیری روٹی کو کھا کر عید کرنی ہے. یہ عید منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے گناہ سے کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے. ہاللیلویا. جو عید فطیر یہ سکھاتی ہے, عید فصح بھی یہ سکھاتی ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بتاتا ہے. دیکھا شریعت گناہ کی کیا کراتی ہے؟ گناہ کی کیا کراتی ہے؟ وہ شریعت جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ گناہ, یعنی یہ خمیر ہے. یہ کیا ہے؟ خمیر ہے. شریعت آپ کے لیے, شریعت آپ کو ایک سکیل مہیا کرتی ہے, ایک کسوٹی مہیا کرتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے, اس کو روز پڑھیں. آپ کو یہ روز کتاب بتائے گی, بیٹا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اس لیے لکھا ہے کہ لکھا ہے یہاں, اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم کیا ہو؟ پاک. کیونکہ کلام پر عمل کرنے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے, سننے سے صرف نہیں. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ شریعت کو سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے راست باز یعنی پاک ٹھہرائے جائیں گے. بارو ہاشم جی. ہاللیلویا. فصح سے پہلے یہوہ الوہیم نے فرمایا, خروج 6 باب کی آیت نمبر 6 میں, بلکہ 6 سے لے کر 8 تک پڑھتا ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں, اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا, اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا, اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا, اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ, اور میں تمہارا خدا ہوں گا, اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں, جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں, اور جس ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا. خداوند میں ہوں. ہاللیلویا. یہوہ الوہیم نے اسرائیل کو لیا اور اس کو غلامی کے گھر سے, ناپاکی سے اور مصری بوجھوں سے الگ کیا. کیسے؟ فصح کھلا کر. کیسے؟
اور پھر آرڈر دیا کہ اب جو تم نے فسا کھایا ہے، جس طرح سے اس میں خمیر نہیں کھایا، اس خمیر سے 7 دن تک کیا رہنا ہے؟ الگ رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پولس رسول نے بھی جب فسح منانے کی تعلیم دی تو اس نے کلیسیا کو پاک ہونے کا حکم دیا۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب آیت نمبر 7 تا 8 میں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ ہاللیلویہ۔ اب آتے ہیں، اب یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بے خمیری روٹی ہم کیوں کھاتے ہیں، یہاں اپنے گھروں میں ہم خمیر کیوں نہیں آنے دیتے۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ سارے بول کے بتائیں جی، آ گئی ہے سمجھ؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے خمیر نہیں کھانا۔ جب آپ خمیر نہیں نہ کھاتے تو آپ یہ اقرار کرتے ہیں بھائی میں اس طرح گناہ بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے گھروں میں بچوں کو بھی بتایا کریں کہ یہ اصل میں خمیر نہ کھانے کا مقصد یہ ہے، یہ ٹیچنگ ہے ایک قسم کی، یہ گھر میں روز ٹیچنگ 7 دن تک جاری رہتی ہے بڑی شدت سے۔ ویسے تو ٹیچنگ جاری رہتی ہے سرمن دینے سے، پڑھ کر سنانے سے، لیکن یہ ایک مشق ہے جو خدا نے اپنی عید کے اندر دی ہوئی ہے کہ یہ تم نے کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بارو قاسم۔ اچھا جی، لفظ پیساخ کی نیمرولوجی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ پیساخ کا عدد 13 بنتا ہے، کتنا؟ 13، جبکہ اس کا آخری عدد 4 بنتا ہے۔ 4 کا عدد اسرائیل کی 4 سمتوں کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیابان میں 12 قبائل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ کتنے حصوں میں؟ 4۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں گنتی 2 باب، اس کو آپ پورا پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس 4 قسم کی تقسیم میں 13 قبیلے موجود تھے۔ کتنے؟ 13۔ لاوی کو یہوہ خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ بیابان میں جو ترتیب تھی نا جی سفر کی، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے خیمہ اجتماع سفر کرتا تھا، لاوی اسے اٹھاتے تھے، اور خیمہ اجتماع سب سے پہلے 2000 ہاتھ آگے جاتا تھا۔ پہلے خیمہ اجتماع لگتا تھا، اس کے بعد لاویوں کے جو خیمے ہوتے تھے اس کے چاروں طرف ان کے خیمے لگتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد 3 قبیلے مشرق کی طرف ہوتے تھے، 3 قبیلے مغرب کی طرف ہوتے تھے، اور 3 قبیلے شمال کی طرف، اور 3 قبیلے جنوب کی طرف۔ اس طرح سے 4 سمتوں میں آ کر خیمہ اجتماع کی چاروں طرف وہ اپنے ڈیرے لگاتے تھے۔ یہ ٹوٹل کتنے قبیلے ہوئے؟ 13۔ ایک قبیلہ سینٹر میں ہوتا تھا، یوں ان کے ڈیرے لگتے تھے چاروں طرف خیمہ اجتماع کے، لاوی کے سب سے پہلے آگے لاوی کے خیمے لگتے تھے، اس کے بعد 3 قبیلوں کے ڈیرے لگائے جاتے تھے۔ کتنے؟ 13۔ تو یہ 13 قبیلے، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی 12 قبیلے بنی اسرائیل یہ مصر سے نکلے، نہیں جی 13۔ کتنے؟ 13۔ یاد رہے گا جی؟ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب آتے ہیں کہ پیساخ لفظ کا عدد 13 کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پے کا عدد 80 ہے، اور سامخ کا عدد 60 ہے، اور خط کا عدد 8 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 148۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 148۔ اسرائیل کو قبالہ زہار میں کمل کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کس کے پھول سے؟ جس کے 13 پتے ہوتے ہیں۔ کتنے پتے ہوتے ہیں؟ 13۔ تو 13 عدد کیسے نکلتا ہے؟ جب 148 کو آپ نمبروں میں جمع کرتے ہیں تو یہ 1 اور 4 کتنے ہوئے؟ 5 اور 8 13۔ تو یوں اس کا آخری ڈیجٹ جو ہے وہ 13 بنتا ہے۔ لہذا قبالہ زہار والیوم 1 باب 1 آیت پہلی، یہاں کچھ یوں لکھا ہے، ذرا سن لیں۔ ربی حزقیہ نے اپنی گفتگو کا آغاز اس عبارت کے ساتھ کیا، وہ کہتا ہے کانٹوں کے درمیان کمل کی طرح۔ اس نے کہا کمل کی علامت کیا ہے؟ کمل کی علامت ہے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی قوم کی علامت ہے، جیسا کہ کانٹوں کے درمیان کمل
सुर्ख और सफेद रंग से रंगा हुआ है, इसी तरह इसराइल की कौम इंसाफ और रहम के साथ देखी जाती है। जैसा कि कमल के 13 पत्ते होते हैं, कितने? 13। इसी तरह बनी इसराइल को 13 किस्मों की रहमतें मिलती हैं। कितने किस्म की? 13 किस्म, जो उसे हर तरफ से घेरे हुए हैं। इसी वजह से पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में जिक्र करदा एलोहीम की इस्तिलाह को एलोहीम के अगले तज़किरे से 13 अल्फाज से अलग किया गया है, जो रहमत की 13 अक़साम की अलामत है, जो उसकी हिफाजत के लिए बनी इसराइल को घेरे हुए है। हालेलुया, हालेलुया, बारूक हशम जी। अब ये पता कैसे घेरे हुए है? अब बेशक ये हिब्रू का टेक्स्ट निकाल कर देख लें इब्रानी में, ठीक है जी। ये मैं दिखा देता हूं, ये मेरी फाइल में भी है, तो मैंने यहां पर भी जो है इसको बड़ी तरतीब से लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये देखें, मैं आपको गिनकर भी बता देता हूं। पैदाइश पहले बाब की आयत नंबर पहली से 2 तक पहला जो लफ्ज है वो है जी एलोहीम। ये 13 की शुरुआत नहीं मैं कर रहा, ठीक है। जब जो 13 अल्फाज है ना, हरूफ कह रहा हूं, 13 अल्फाज जो है आयत नंबर 2 के अंदर, वो लफ्ज एलोहीम से शुरू होते हैं। पहला लफ्ज जो है एलोहीम है, उसके बाद 13 अल्फाज की शुरुआत होती है। फिर जब 13 अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो फिर एंड पे एलोहीम है। 13 और 2 कितने हुए? 15। यानी 2 अल्फाजों ने 13 अल्फाजों को इधर से और इधर से क्या किया है? घेरा हुआ है। इधर से और इधर से घेरा हुआ है। अब ये कौन से 2 अल्फाज हैं? वो दोनों अल्फाज एलोहीम है, ठीक है जी। ये शुरू कैसे होते हैं? एलोहीम के बाद शुरू करेंगे। पहला लफ्ज है इत। पहला लफ्ज कौन सा है? इत। दूसरा लफ्ज है हाशामाइन। दूसरा लफ्ज कौन सा है? हाशामाइन। तीसरा लफ्ज है वेथ। कौन सा है? वेथ। और चौथा लफ्ज है हाअर्ज। कौन सा है? हाअर्ज। और 5वां लफ्ज है वहाअर्ज। और छठा लफ्ज है हयाता। और 7वां लफ्ज है त्योहू। और 8वां लफ्ज है वबहू। और 9वां लफ्ज है वखोश्क। और 10वां लफ्ज है अयाल। और 11वां लफ्ज है पेने। और 12वां लफ्ज है तायहूम। और 13वां लफ्ज है वारुआख। और आखिर में दोबारा से लफ्ज एलोहीम लिखा है। हालेलुया। सो पहली आयत में 13 अल्फाज है। कितने? रबियों का मानना यह है कि ये 13 अल्फाज बनी इसराइल को प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करते हैं? जिस तरह से खुदा बनी इन 13 अल्फाजों को घेरे हुए हैं। एलोहीम लफ्ज, एलोहीम 13 अल्फाज को घेरे हुए है ना जी इस आयत में। शुरू से भी वो पहले है और एंड में भी वही है। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने बनी इसराइल को चारों तरफ से क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। तो यहां बड़ा खूबसूरत खुदा का यहां पर एक भेद है जो रबीनिकल टीचिंग में कबाला ज़ुहार में दिखाया गया है। बारूक हाशिम, इसके लिए ज़बूर 139 भी पढ़ें तो यहां जनाब दाऊद कहते हैं, आयत नंबर 5 और 7 पढ़ रहा हूं, 6 से 5 और 6 और 7 और 8 भी लिखा, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हुजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, और अगर मैं पताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। हालेलुया। सो खुदा ने इसराइल को चारों तरफ से क्या किया है? घेर लिया है। बारूक हाशिम जी, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि जब इसराइल मिस्र से निकल आए तो यहोवा एलोहीम इसराइल की हिफाजत खुद करता था, क्योंकि इसराइल ने यह सफर फसा मनाकर शुरू किया था। यह सफर कैसे शुरू किया था? फसा मनाकर। अफसोस उन पर
کہ جنہوں نے آج تک حقیقی فسا کے اندر شمولیت ہی نہیں کی. یسوع نے کہا جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے. اور فسا کب کھایا جاتا ہے؟ ہر اتوار یا اتوار دے پہلے مہینے اور یا مہینے دے پہلے اتوار سے؟ بولو جی. پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو. تورات کا حکم ہے پہلے مہینے کی 14 تاریخ. اور جو پہلے مہینے کی 14 تاریخ پر فسا نہیں کرتا اس میں کوئی زندگی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، بے شرم، کوئی اس میں زندگی نہیں. ہو کے دعوے اس کے، کیونکہ بائبل سے میچ نہیں ہوتے اس کے دعوے. کیونکہ میچ ہوتے ہیں؟ نہیں. کوئی میچ نہیں ہوتے. یسوع کے کفارے پر ایمان ہے نا جی. ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ فسا. ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ آپ بے شک سارا سال آپ نعرے مارتے رہے یسوع کے کفارے کے، اگر آپ فسا نہیں کرتے تو صاف لکھا ہے کہ تو قوم سے کیا کیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا. اتنا سخت حکم ہے. خروج 13 باب کی آیت نمبر 20 تا 22 پڑھ رہا ہوں. اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتائم میں ڈیرا کیا، اور خداوند ان کو دن کو رستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں. اور بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا. ہاللیلویہ. خروج 14 کی آیت نمبر 19 اور 20 لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر گاہ کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا. یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا. سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہ آ سکے. ہاللیلویہ. لفظ پیساخ اپنے اندر بڑے گہرے بھید رکھتا ہے. اپنے اندر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم فسا کھانے کے لیے کلام سے پاک ہوں، اور فسا کھانے سے ہم یہوہ الہیم کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور یہوہ الہیم ہمیں ہر وقت گھیرے رہے گا، جس طرح سے بیابانی سفر میں یہوہ پاک خدا نے بنی اسرائیل کو گھیرے رکھا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو فسا اور عید فطیر اتنی اہم ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. یہوہ پاک خدا آپ کو اپنی عیدیں منانے کا فضل دے، اور جس طرح سے آپ 7 دن خمیر سے پاک رہیں، اسی طرح آپ ساری زندگی خدا کے حضور گناہ سے بھی الگ رہیں، غلط تعلیم سے بھی الگ رہیں، اور بدعتی تعلیم رومن تعلیم سے بھی الگ رہیں. یہوہ پاک خدا آپ کو اپنے کلام میں قائم رکھنے کی توفیق دے. بارک ہشم.